السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أعمالا يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، اور پھر اس نظام کو سنبھالنے والا اور اس نظام کا خاتمہ کرنے والا، وہ ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اس رب العالمین کی حکمت ہے، وہ کائنات کو ایک سٹیٹک پوزیشن میں، ایک ساکن زمین کو ایک ہی طرح رکھے، اس پہ جنبش بھی نہ آنے دے۔ اس رب کائنات کی
اس کی مرضی ہے وہ اس پہ زلزلے طاری کر دے، اس کو ہلا دے اور اس کے بسنے والے باسیوں کو سوچنے کا، سمجھنے کا، فکر کرنے کا موقع فراہم کرے۔ یہ اس خالق کائنات کی مرضی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا بوجھ جو اس کے اندر ہے وہ نکال کر باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، گویا اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے اور ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ حضرات محترم، آج جمعے کا عنوان میرا ذاتی طور پہ ذہن تھا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی کشمیر کی حالت دیکھ کر، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بڑی نشانی زلزلے کی صورت میں ہمیں دکھائی، تو نصرت الہی پہ انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھائیں گے۔ آج زلزلہ اور اس کی حقیقت اس حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے چند دن قبل غالباً منگل کے روز آپ نے محسوس کیا ہماری زمین ہل رہی ہے، مساجد میں عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھائی جا رہی تھی، امت محمدیہ کے باسی لوگ، افراد اپنے آپ کو رب کائنات کے دربار میں حاضر کیے ہوئے تھے۔ رب العالمین نے زمین ہلا دی، اور شاید اس کا سبب یہ تھا کہ انسان، تیرا رب بہت بڑا ہے، تیرے رجوع کرنے کے ابھی جو رموز ہیں تو ابھی تک نہیں وہاں تک پہنچ سکا، تو نے شاید اپنے رب کی طرف لوٹنے کا حق ادا نہیں کیا، تو نے اپنے مالک کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں خالق ہوں، میں رب تعالی ہوں، میں نے زمین ہلا کر تجھے بتا دیا ہے میری ذات کتنی بڑی ہے، میرا اختیار کتنا وسیع ہے۔ عمومی طور پر ہم جب زلزلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک منظر گھومتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت بھی بپا کرنی ہے، تو یہ شاید علامات قیامت میں ہو۔ تو علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علامات صغرا، چھوٹی نشانیاں، ایک ہے علامات کبرا، بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں کیا ہے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اوقات کو، لمحات کو سمیٹ رہا ہے، اور قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور وہ چھوٹی نشانیاں جس میں علم کا اٹھ جانا، اور پھر علماء کا اٹھ جانا، جہالت کا ظہور ہونا، اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرنا، یہ وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو عموماً ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، محسوس کرتے رہتے ہیں۔ کچھ وہ نشانیاں ہیں
دوسری قسم جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظہور ہوں گی، اور ان کے وقوع کا عرصہ کوئی زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ مثلا دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہونا، یاجوج و مجوج ہیں ان کا خروج ہونا، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامات کبریٰ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب یہ تدریج کے ساتھ یہ ظاہر ہوں گی۔ اہل علم نے قیامت کو ان علامات کے اعتبار سے 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا ہے۔ پہلے آپ نے 2 قسمیں سنی ہیں نا، 3 حصوں میں بھی تقسیم کی ہے۔ اس میں وہ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے جو علامات، جو نشانیاں، جو سائنس ابھی تک ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے جو پریڈکشنز کی ہیں، پیشین گوئیاں کی ہیں، وہ پوری ہو گئی ہیں۔ فتنوں کا مختلف ظہور ہونا، ترکوں کے ساتھ لڑائی ہونا، یہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئی۔ دوسری قسم وہ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ہر دور میں تسلسل کے ساتھ واقع ہو رہی ہے اور بکثرت ہو رہی ہے، جیسا کہ دجالوں کا خروج۔ دجال وہ بڑا نہیں جس میں آپ نے کہا ثلاثون دجالون کلہم یدعو انہ نبی۔ دجال کی صورت میں اختیارات جمانے کی غرض سے ایسے ایسے لوگوں کا، ایسے ایسے سامراجی قوتوں کا غالب آنا جو حق کو دبانے کی کوشش کریں، ان کو بھی دجالوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر زلزلوں کی کثرت ہونا۔ منگل کے روز زلزلہ آیا تھا، آج کی بھی رپورٹ ہے ابھی بھی آفٹر شاکس لگ رہے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم جو علامات ابھی واقع نہیں ہوئی، ان میں وہ چاہے چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی ہوں، جس طرح آپ کو بتایا سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہونا، یاجوج و مجوج کا خروج ہونا، یہ تیسری نشانی ہے، تیسری قسم ہے۔ ہمیں میرے بھائیوں زلزلوں کی کثرت سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کو اور ہم کو بہت قریب کر دیا ہے۔ ہم اور قیامت بہت قریب آ گئے۔ زلزلوں کی کثرت ہو تو یہ علامات قیامت ہے کہ قیامت کا ظہور بہت قریب آنے والا ہے، بہت قریب آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے بعد جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، کہ میں عاقب ہوں، میں بعد میں آنے والا ہوں، لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، اب میرے بعد لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا ہی کیا جائے گا، اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ یہ زلزلوں کی کثرت، یہ زمین کا ہلنا، یہ زمین کا جنبش میں آنا، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، علامات قیامت میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وتکثر الزلازل، کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے، ویتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، وتظہر الفتن، فتنوں کا ظہور ہوگا، ویکثر الحرج، اور قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی، القتل القتل حتی
حتی یکثر فیکم المال فیفیض، مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی، مال دولت بڑا عام ہو جائے گا۔ یہ فتنے، یہ علامات، اس کا ظہور آج ہو رہا ہے۔ اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں، علم کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو کھینچ کر نہیں اٹھائیں گے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العالمین علم کو اٹھائیں گے، اس کا طریقہ یہ ہوگا بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، حتی اذا یکون العالم، جب علماء نہیں ہوں گے، عالم نہیں ہوگا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ علماء کی بجائے جہلاء کو، جاہلوں کو، کم علموں کو اپنا قائد بنائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَفْتُوا النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم، لوگ ان سے بغیر علم ہوتے ہوئے بھی، لا علم ہوتے ہوئے بھی، جہالت ہوتے ہوئے بھی ان سے فتوے لیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم اس طرح اٹھے گا۔ يَتَقَارَبَ الزَّمَانِ، زمانہ قریب ہو جائے گا، گلوبلائزیشن کا دور ہوگا اور وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، وقت تیزی سے گزرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے، جو ہمارا موضوع ہے، زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ آج ہمارے سامنے یہ تینوں باتیں جو ہماری اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ زلزلوں کی کثرت، اور پھر جب زلزلے کثرت سے آنے لگے تو سمجھ لیجئے ہم اللہ کے نافرمان بڑے پکے طریقے سے بن چکے ہیں، نافرمانی ہمارے اندر رسخ ہو چکی ہے۔ اور پھر نمبر 3، زلزلوں کی کثرت سے مراد عمومی طور پہ زلزلے آنا، اور پھر اس میں دوام واقع ہونا، آئے دن کبھی ادھر زلزلہ، کبھی شمالی علاقے میں زلزلہ، کبھی عرب کے علاقے میں زلزلہ، کبھی کدھر، یہ آئے دن زلزلوں کی کثرت ہونا، یہ مرور زمانہ کے ساتھ، یہ میرے بھائیوں، یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن حوالہ، اے ابن حوالہ، اذا رأيت الخلافة قد نزلت ارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو خلافت ارض مقدسہ تک پہنچ چکی ہے تو پھر دیکھنا زلزلے آئیں، زلزلے آنے لگیں، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی اور بڑی بڑی علامات ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّاعَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ من یدی ہذہ من رأسک، اور قیامت اس وقت اتنی قریب ہوگی جتنا میرا ہاتھ تیرے سر سے قریب ہے، اتنی قیامت قریب آتی جائے گی۔ آج گزرنے والا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے، قیامت کے قریب کر رہا ہے، اور اس وقت کے قریب کر رہا ہے جس کو قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ انسان حیران ہو کے پوچھے یہ ہوا کیا ہے؟ یہ زمین کے اوپر، ابھی تو زمین کے اوپر جو بوجھ ہے وہ باہر آ رہا ہے، وہ گر رہا ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، سڑکیں پھٹ رہی ہیں، سڑکیں پھٹ رہی ہیں، دریاؤں نہروں کا پانی جنبش کے ساتھ باہر آ رہا ہے، اور لوگوں کی املاک، لوگوں کی جائیدادیں وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہیں۔
یہ سارا وہ منظر ہے جو آپ نے ابھی چند دنوں میں اپنی ٹی وی کی سکرینوں پر آزاد کشمیر کے علاقے میں دیکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جو آپ نے ارض مقدسہ کہا ہے کہ خلافت ارض مقدسہ تک جب پہنچے گی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی خلافت میں یہ سارا بیت المقدس کا ایریا یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، ان کی حکومت میں تھا۔ آپ نے فرمایا پھر علامات ظاہر ہوں گی، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، لوگ قتل و غارت کریں گے، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے نام و نشان نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ ایسی بیماریوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہاسپٹلز میں ایسے ایسے مریض سامنے آتے ہیں جن کو ایسی ایسی بیماریاں ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ ایسا وائرس ہے، یہ ٹانگوں میں آتا ہے، اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، یہ بندے کی جان لے کر چھوڑتا ہے۔ یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے آپ نے ڈینگی کا کبھی نام بھی سنا تھا؟ یہ ایسے ایسے بیماریاں آ رہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بعین ہی اسی طرح ہی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے اس کی پریڈکشن کی ہے اور اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اور سیدنا سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نزلت الوحی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ نزلت الوحی، وحی نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد اوحی الی انی غیر لابث فیکم، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں غیر لابث فیکم، میں اب تمہارے اندر رہنے والا نہیں ہوں، وَلَسْتُ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا، اور میرے بعد بھی تم بہت تھوڑی مدت رہو گے، تمہیں بھی بلاوا آ جائے گا، تم بھی فوت ہو جاؤ گے۔ وَسَتَأْتُونِي أَفْنَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میرے پاس گروہوں کی شکل میں آؤ گے، یفنی بعضکم بعضا، اس میں سے گروہ کے گروہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ وبین یدی الساعة موتان شدید وبعدہ سنوات الزلازل، قیامت سے پہلے ایسا فتنے کس طرح آئیں گے؟ فرمایا شدید وبائیں، بیماریاں پھیلیں گی، اور بیماریاں بھی ایسی جس طرح پچھلی حدیث میں بتایا جس کا نہ تم نے سنا ہے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہے، نہ اس کا علاج کبھی تم نے کیا ہے نہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی۔ وبعدہ سنوات الزلازل، اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے، آئے دن زلزلہ آتا رہے گا، زمین ہلتی رہے گی، یہ اللہ کی نشانیاں ہوں گی جو قرب قیامت علامات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جنگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہی خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان خلافت سنبھالی ہے، فتنہ ارتداد کا شکار ہوئے۔ ایک بڑی جنگ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ 700 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، 70 حفاظ اور قراء اس میں شہید ہوئے۔ اور پھر میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13، 14، 15، 16، 17، 18 ساری سنوات ہجری میں آپ نے قادسیہ کی جنگ بھی لڑی، آپ نے رومیوں کے ساتھ بھی مارکا کیا، آپ نے جلولا کا مارکا بھی کیا، آپ نے جنگ یرموک بھی لڑی، آپ نے جنگ نہاوند بھی لڑی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پشین گوئی کی تھی کہ جنگیں ہوں گی اور اس میں لوگ قتل ہوں گے، اس کی پشین گوئی اس انداز میں پوری ہو رہی. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ نے حدیث میں سنا قتل و غارت ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنہ سبائیت کے کارندوں نے عثمان غنی کو 18 ذی الحج 35 ہجری کو شہید کیا ہے. اور اس خارجیوں کے گروہ نے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 رمضان 40 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور انہی کارندوں نے، انہی کے آگے کارندوں نے کوفہ کے اندر 61 ہجری میں 10 محرم کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ قتل و غارت ہے. آپ کو بتایا گروہ در گروہ آپ نے فرمایا میرے پاس آئیں گے. کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر گروہ در گروہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کی پشین گوئی کی ہے وہ اس صورت میں پوری ہو رہی ہے. اللہ کریم ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کی امداد فرمائے. اللہ کریم اللہ تو بڑا خالق و مالک ہے، اللہ تو کارساز ہے. اے مولا کریم ہمارے کشمیری بھائیوں کی غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ کریم ان کی تو اپنی نصرت اور تائید سے اللہ تعالیٰ تو ان کو فتح یابی عطا فرما. میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زلزلوں کے حوالے سے بات کی ہے، یہ پیش خیمہ ہوتے ہیں فتنوں کے، کہ اس کے بعد پھر بڑا واقعہ بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے فتنے اس کے بعد بھی رونما ہوتے ہیں. یہ آئے دن اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ زلزلہ آیا ہے، زمین ہلی ہے، زمین کو جنبش واقعہ ہوئی ہے. کیا ہمارے دلوں پہ، دماغ پہ بھی جنبش واقعہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ 1 منٹ میں جب زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، ہم فوری طور پر اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی مارکیٹ سے نکل کر کسی کھلے باغ میں، بازار میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس سوچ، اس فکر کے ساتھ کہ اگر میری جان چلی گئی، پیچھے اس کا رکھوالا میرے کاروبار کا، میرے گھر بار کا کون ہوگا؟ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے اس کی تیاری تو ابھی کی نہیں ہے، میں نے اتنی جائیداد تو بنائی نہیں ہے کہ میں اگر مر گیا، میں اگر دنیا سے چلا گیا، میں آج اس چھت کے نیچے آ گیا، میں اس آفت اور عذاب کے ہاتھ آ گیا، تو میرے بعد میرے گھر کو کون چلائے گا؟ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ارے انسان، وہ خالق و مالک تجھے زلزلہ کیا، تجھے بیٹھے کو بھی فوت کر دے انسان، تیری جان تو پھر بھی قبض ہو جائے گی. تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جب رب العالمین کے پاس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی اس نے خیر اور بھلائی کی ہے وہ بھی اس کو پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، برا عمل کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے معصیت کی ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا. میرے محترم انسان، اور تو نے اس گھر کے لیے کیا تیار کیا ہے جو آج تو زلزلے سے بھاگ کر تو اپنی جان بچا رہا ہے کہ میری پیچھے تیاری نہیں ہے؟ ارے انسان، جہاں پہ جانا یقینی ہے لیکن ہمیں وقت کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کب چلے جانا ہے. انسان اس کی تیاری کیا کی ہے؟ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج تو نے، میں نے، ہم سب نے زلزلے کی صورت میں گھر سے نکل کر، دکان سے نکل کر، مارکیٹ سے نکل کر، بھاگ کر، گاڑی سے نکل کر
اپنے طور پر یہ خوش گمانی میں مبتلا ہوئے کہ آج ہم اگر اس چھت کے نیچے ہوتے شاید ہماری موت آ جاتی. ارے انسان، تیری موت لکھی نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں آئی. جس کی لکھی تھی وہ جہاں پہ بھی ہو اللہ تعالیٰ وہیں پہ اس کی جان قبض کر دیتے ہیں اور اس کی حاجت اور ضرورت اس کی طرف لے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے طور پہ دھوکے میں مبتلا رہتا ہے. انسان اپنے طور پر اس خوش گمانی کا شکار رہتا ہے کہ شاید میری موت، میں نے اپنے طور پہ بھاگنا نہ جاتا، میں نے مر جانا تھا. میں آج گاڑی پہ اس طرح نہ کرتا، میں نے بھی مر جانا تھا. ارے انسان، تیری موت لکھی نہیں تھی، ورنہ جس طرح حدیث میں آتا ہے جعل اللہ لہ حاجتا الیہا، جس جگہ پہ آپ کی موت لکھی ہے اللہ تعالیٰ وہیں پہ آپ کو بلا لیتے ہیں، آپ کا کوئی کام رکھ لیتے ہیں. سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض ہوئی، جہاں پہ لکھی تھی وہیں قبض ہوئی ہے. سوچا یہ کہ رب سے پوچھیں میری موت کب آنی ہے. جب چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں پہ لکھی تھی وہیں پہ موت آ گئی ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. تو بھائیوں، یہ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم آج اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے عذاب سے آج ہم بچ گئے، بھائی اس چیز پہ تو متفق ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا، اس بات پہ تو سب مانتے ہیں. لیکن انسان کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ عذاب کی چھوٹ ہمیں وقتی طور پہ ملی ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اپنے اطوار سیدھے کر لیں، اپنے طور سیدھے کر لیں. جو پہلے جھوٹ بولتا تھا کیا زلزلے کے بعد اس نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا؟ جو پہلے فراڈ مارتا تھا، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتا تھا، کیا اس زلزلہ آنے کے بعد اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، میری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے؟ کیا ملاوٹ کرنے والا، کیا سود کھانے والا، کیا رشوت لینے والا اور کیا رشوت دینے والا، اور کیا لوگوں کی جائیدادیں غبن کرنے والا، اور کیا بہنوں کو وراثت سے حق سے محروم رکھنے والا، کیا اس نے اس عمل سے توبہ کر لی کہ اے مالک تو نے مجھے موقع دیا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ان گناہوں کو انشاءاللہ کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا؟ یہ تو موقع ملا ہے ہمیں، یہ ہمیں موقع ملا ہے. جس مالک نے میرپور کی زمین ساری ہلا دی، جس مالک نے وہاں کی سڑکوں کو پھاڑ دیا، جس مالک نے وہاں کے مکانوں کو گرا دیا. میرے محترم بھائیوں، ہم تو 2005 کے زلزلے کو نہیں بھولے جو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا. وہ مالک اس چیز پہ بھی قادر ہے. یہ زلزلہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھیے. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس زلزلے کی حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ زمین کا ساکن ہونا، ٹھہرے رہنا ایک جگہ پر، رب العالمین کی ایک بہت بڑی حکمت ہے جس حکمت کے تحت اس نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر رب العالمین اس اتنی بڑی زمین کو جھٹکا دے کر ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ انسان، یہ اتنی بڑی زمین بھی میرے قبضے میں ہے، تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ میں نے اتنی بڑی زمین کو ہلا دیا ہے. انسان تو اپنے اعمال کو سیدھا کر لے. اتنی بڑی زمین کو میں ہلا سکتا ہوں، تو میرے آگے کیا چیز؟ تو میری نافرمانیاں کرتا ہے، میری سرکشی کرتا ہے، میرے بندوں سے دشمنیاں کرتا ہے، ان کے حقوق مارتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے. تو بھائیو، یہ زلزلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور پھر یہ زلزلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہمیں یہ انسپیریشن دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم نے لگتا ہے بڑی غلطیاں کی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نشانی ہے. تو ہم من حیث القوم اپنے گناہوں کی توبہ کریں تاکہ اللہ کریم ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرما دے.
تو بھائیو یہ زلزلہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے سامنے چوتھی حکمت، ہمارے سامنے بلند و بالا عمارتیں گرتی ہیں، بلند و بالا عمارتیں گرتی ہیں، کتنی کتنی مضبوط بلڈنگز، جھٹکا لگتا ہے وہ جاتی ہے۔ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ قوت میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے یکتا، سب سے بالا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن بھی اللہ پوچھیں گے کہ جو اللہ کی بادشاہت کو چیلنج کرتے کرتے بڑا کچھ کہہ گئے، پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آواز آئے گی خاموشی، خاموشی، کہا جائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ کی ہے جسے واحد و قہار کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی بادشاہت اسی ذات کی ہے، کل بھی اسی کی ہوگی، قیامت تک اسی کی ہوگی، قیامت کے بعد بھی اسی کی ہوگی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اس وقت سے ہے جب کوئی نہیں تھا، والآخر، وہ اس وقت بھی ہوگا جب دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا، مومنوں کا عقیدہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زلزلے ہمارے اندر سبق پیدا کرنے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے بھائیوں آتے ہیں، اور پھر اس میں انسان کو اتنی بڑی حکمت، آخری بات پانچویں اس میں، کہ اتنی بڑی جمع پونجی، اتنی بڑی جائیداد، مال، بلڈنگ انسان اکٹھی کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید میں نے اسی میں رہنا ہے۔ رب نے ہماری آنکھوں کے سامنے بتا دیا، انسان تو جو اکٹھا کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے ثباتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ تیرے سامنے میں نے ایک سیکنڈ میں تیری ساری کی ساری جمع پونجی کو اڑا کے رکھ دیا، تو اس کی طرف توجہ دے، تو اس کی طرف توجہ دے جس نے مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ رہنا ہے۔ تو آؤ اس چیز سے تعلق نہ بنا لے، اس چیز سے تعلق نبھا، تو مرے گا بھی، قبر میں بھی تیرا ساتھی ہوگا، حشر کے میدان میں بھی ساتھی ہوگا۔ اس نیک عمل سے محبت کر، اس قرآن سے محبت کر، اس نماز سے محبت کر، اس روزے سے محبت کر، جن اعمال میں سے کوئی قبر میں تیرا رفیق بنے گا، کوئی حشر میں رفیق بنے گا، کوئی قبر میں تیرا سفارشی بنے گا، کوئی حشر میں سکون کا باعث بنے گا۔ وہ عمل کر جو کل قیامت کے روز، حشر کے روز تجھے اللہ کے عرش کے نیچے تجھے سایہ بھی دلانے کا قابل ہو انسان، تو وہ کام کر۔ تو ایسی چیزوں میں لگ گیا ہے جس کا شاید تجھے اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ رب تعالی ہے، اس نے انسان کو بڑی چھوٹ دی ہے، بڑا اس کے بعد بھی وہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ زخرف میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو آفت آتی ہے، انسان بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے، لیکن وہ کتنی شان والا ہے، یعفو عن کثیر، تو سامنے اتنے بدکاریاں کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، تو رب کو شریک بھی ٹھہراتا ہے، اس رب میں کتنی برداشت ہے، یعفو عن کثیر، وہ کئی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ لیکن سورہ فاطر میں جس طرح آتا ہے، انسان ایک ایک گناہ پہ اگر پکڑا جائے، ایک ایک جھوٹ پر، گالی گلوچ پر، حق مارنے پر، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے الزام میں اگر پکڑا جائے تو کیا ہو؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ
اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں، ایک ایک گناہ کے عوض اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس روئے زمین پر ایک نفس بھی نہ بچے، کیونکہ سب ہی گناہ گار ہیں، اللہ سب کو ہی بہا کے لے جائے۔ لیکن اس خالق کی شان ہے یعفو عن کثیر، وہ اکثر کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، عافیت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو جب عذاب آتا ہے پھر رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ ہمارے سامنے اب آفت آئی، زلزلہ آیا، تو قرآن کہتا ہے رب کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اذا اخذ القرى، جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتے ہیں، وہی ظالمہ، اور وہ ظلم کرنے والی ہو، یاد رکھنا ان اخذہ علیم شدید، پھر جب اللہ پکڑتے ہیں اس کا مواخذہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت مواخذہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما زلزلت الارض اذا عمل فيها بالمعاصی، زمین پہ زلزلہ اس وقت طاری ہوتا ہے جب اس پہ اللہ کی معصیات کی جائے، نافرمانی کی جائے، گناہوں کا ارتکاب کیا جائے، فَتُرْعِدُ فَرَقًا مِّنَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، تب یہ زمین رب کی جلالت سے لرزنے لگ جاتی ہے۔ کہ زمین پہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، زمین اپنے رب کے خوف سے کانپتی ہے۔ اگر نہیں کامتا تو اے انسان تیرا دل نہیں کامتا کہ تو کتنے کتنے بڑے گناہوں کو کرتا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں، ہمیں وہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور چند باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہماری تنزلی، بدحالی اور معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمیں کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ۔ آپ نے 5 باتیں بتائیں، وہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکونہن، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، جب تمہاری ان چیزوں سے آزمائش ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں تمہاری آزمائش ہوگی، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سزائیں نہ دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو پھر اس کی سزا ضرور ملے گی۔ نمبر 1 فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم جب بھی کوئی قوم فحاشی کی مرتکب ہوتی ہے، اعلانیہ اس کام کو بے حیائی کو کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے الا فشا فیہم الطاعون، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ طاعون پھیلا دیتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں التی لم تقت مضت فی اسلافہم، جو تمہارے آباء و اجداد میں تمہارے بڑے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، وہ بیماریاں تمہارے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ ڈینگی بخار آتا ہے، یہ طاعون آتی ہے، یہ پولیو کے وائرس آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون کون سے وائرس آ کر ہمارے معاشرے میں پھر ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اس قوم کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَثُوبَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے،
مال دکھاتی کچھ ہے دیتی کچھ ہے، سیمپل کچھ دکھاتی ہے آگے ڈالتی کچھ اور ہے۔ مال دکھایا کچھ دیا کچھ، جب ڈیلنگ اور کی مال اور دیا اور میزان میں پیمائش میں کمی کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھنا پھر قحط سالی آئے گی، روزگاری کی تنگی ہوگی، اور پھر بادشاہ کے ظلم و ستم کا تم شکار ہوگے، مہنگائی کا رونا بھی رو گے، بات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے جو تم خود کرتے ہو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جب بھی کوئی قوم اپنے زکوٰۃ کے مال کو روک لے گی، زکوٰۃ دینا بند کر دے گی، تو کیا ہوگا؟ مُنِعُ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے موسمی بارشوں کا نزول ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر اللہ تعالیٰ کو چوپایوں کا خیال نہ ہو، لم یمطروا، تم انسانوں کو بھی بارش نہ ملے۔ آج دیکھیے کتنے زکوٰۃ کے چور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کتنی بے نامی جائیدادیں بنانے والے موجود ہیں کہ کہیں زکوٰۃ سے بچ جائیں، ریاستی ٹیکس سے بچ جائیں۔ یہ سارا کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپنے نوکروں کے نام، کتنوں نے ایسے ایسے اشخاص کے ناموں پہ پلاٹ، مکانیں، جائیدادیں کروائی ہیں کہ کہیں ہم ٹیکس سے بچ جائیں۔ وہ جو رب نے آپ کو دیا ہے، جس نے دیا ہے وہ پھر لینے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، فرمایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جب بھی یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالی تمہیں چھوڑ کر غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے ہاتھ میں وسائل ہیں وہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے، وہ بھی قابو کر کے اپنے پاس لے جائیں گے۔ سوچئے سمجھئے کہیں ہمارے ساتھ یہ کھیل تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمارے ساتھ یہ کچھ تو نہیں ہو رہا۔ ہم دوسری بات کو تو روتے رہیں لیکن اپنی بات کو نہیں، ہمیں افسوس ہوتا کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم نے اللہ کے رسول کے عہد کو توڑا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہماری تان حکومت سے شروع ہوتی ہے، حکومت پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے رویوں پہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اپنے رویے بھی درست کرنے ہیں۔ اچھا تول، اچھا میزان کرنا، مال کی زکوٰۃ دینا، یہ وزیر اعظم نے، صدر نے نہیں دینی، یہ ہم نے دینی ہے۔ وہ اپنی دیں گے، نہیں دیں گے وہ اپنے مجرم آپ ہوں گے۔ یہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب بھی ان کے حکمران، جب بھی ان کے ججز، جب بھی ان کے فیصلہ کرنے والے لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈلوا دیں گے، آپس میں ہی لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہر کوئی دوسرے کے خلاف کیس کرتا نظر آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں ان باتوں کو سمجھیے، یہ جو زلزلے ہیں، یہ جو آفتیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان جو تو نے کمایا ہے یہ تیرا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ مولا کریم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم آزمائشوں کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تو اپنی رحمتوں سے ان آزمائشوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے اندر بھی اے مولا کریم ہمیں ان زلزلوں سے، ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے اللہ کریم ہمیں بھی، ہماری ریاست کو بھی اللہ اس سے خلاصی عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمیں تو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔